MBG اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان کے سوئٹزرلینڈ میں بکھرے ہوئے ہجوم نے ایک شخص کو نہ صرف زندہ جلا ڈالا بلکہ پولیس اسٹیشن کو بھی نظر آتش کر دیا، اور معذرت خواہ ہوں کہ میں کچھ تاخیر کے ساتھ اس موضوع کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا مزاج ہے کہ جب تک مکمل معلومات دستیاب نہ ہوں، تمام حقائق سامنے نہ آ جائیں، صورتحال واضح نہ ہو جائے، اس وقت تک میں کوئی بھی رائے قائم کرنے سے گریز کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے بعض جو دوست ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں، جو بڑے بڑے صحافی ہیں، وہ سب سے پہلے کی دوڑ میں کوئی ایسی رائے قائم کر لیتے ہیں، کوئی ایسا موقف اختیار کر لیتے ہیں جس پر بعض پہ انہیں شرمندگی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، اور خاص طور پہ اس طرح کے جو حساس نوعیت کے موضوعات ہیں، میرا خیال ہے کہ بڑی باریک بینی سے تمام تر دستیاب شواہد اور معلومات کا جائزہ لینے کے بعد ہی اس پر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ اچھا، اس کی باقی تفصیل تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا ہی، لیکن بالخصوص یہ جو چورن بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پنجاب سے آئے ہوئے ایک شخص نے سوات میں آ کر قرآن کی توہین کی، اور کیوں اسے یہ ضرورت محسوس ہوئی، وہ یہ کام سیالکوٹ میں بھی جو ہے وہ کر سکتا تھا، اس پہ بھی جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ جب صوبے کا سربراہ یعنی وزیر اعلیٰ ایک ایسا شخص ہو جو غنڈوں اور بدماشوں کی طرح کام کرتا ہو، مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے گرڈ اسٹیشن میں تشریف لے گئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، اور وہاں بجلی کی ترسیل کا نظام جو ہے وہ انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنے ارکان پارلیمنٹ کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی ترغیب دی، اور یہ کہا کہ اپنے اپنے جو گرڈ اسٹیشن ہے وہ وہاں پہ جائیں اور اس کا انتظام جو ہے وہ سنبھال لیں۔ تو جب وزیر اعلیٰ جو سربراہ حکومت ہے صوبے میں، وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرے گا تو پھر عام افراد بالخصوص جب وہ ہجوم کی شکل میں ہوں، وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں کیوں نہیں لیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اس پہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں اس واقعہ کی طرف کہ یہ واقعہ کب، کیسے اور کیوں پیش آیا، اور اصل جو حقائق ہیں وہ کیا ہیں، دراصل وہاں پہ جو ہے وہ ہوا کیا۔ یہ توہین قرآن کا مبینہ توہین قرآن کا جو واقعہ ہے، یہ سوات کے قریب، سوات کی جو تحصیل ہے بحرین، اس کا علاقہ ہے مدین، وہاں پہ جو ہے یہ واقعہ پیش آیا۔ اور اچھا، ایک تو اس میں یہ جو رخ دیا جا رہا ہے کہ جی پنجاب سے آئے ہوئے یا سیالکوٹ سے آئے ہوئے ایک شخص نے جو ہے وہ توہین قرآن کا ارتکاب کیا، تو ایک سیاح نے۔ اب مجھے بتائیے کہ سوات کوئی علاقہ غیر ہے یا پنجاب کوئی دوسرا ملک ہے؟ کوئی مطلب یہ کس طرح کا کی رپورٹنگ کا انداز ہے؟ لاہور میں، راولپنڈی میں، کراچی میں، دیگر شہروں میں روزانہ بے شمار ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں مقامی لوگ بھی ملوث ہوتے ہیں، جس میں دیگر صوبوں سے آئے ہوئے لوگ بھی جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں۔ تو کبھی کیا آپ نے کسی چینل پہ یہ خبر سنی ہے، اس طرح سے کہا گیا ہو کہ جی سوات سے آئے ہوئے ایک پشتون نے لاہور میں یا راولپنڈی میں یہ کر دیا، وہ کر دیا؟ کبھی آپ نے اس طرح کی خبر جو ہے وہ سنی؟ یہی بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص نے فلاں جرم کا جو ہے وہ ارتکاب کیا ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی کارروائی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو سوشل میڈیا اور میڈیا پر یہ جو رپورٹنگ جس انداز میں کی جا رہی ہے، یہ رپورٹنگ بڑی جو ہے وہ قابل اعتراض ہے، اس پر جو ہے وہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ دراصل یہ ہوا کیا۔ تو یہ بحرین کا علاقہ، سوات کی تحصیل بحرین کا علاقہ مدین جو ہے، وہاں پہ ایک ہوٹل ہے اسکائی ویز، اور سیالکوٹ کا رہائشی ایک شخص جس کا نام سلیمان بتایا گیا ہے، عمر اس کی اگرچہ 36 سال بتائی جا رہی ہے، لیکن تصویر سے جو اندازہ ہوتا ہے کچھ 40 سال کے آس پاس اس شخص کی عمر جو ہے وہ رہی ہوگی۔ پہلے میں اس شخص کے تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو جو ہے بتا دیتا ہوں اور پھر واقعہ کی طرف جو ہے ہم جاتے ہیں۔ یہ سلیمان نامی شخص جو ہے، اس نے ملائیشیا میں کافی وقت گزارا، اور کچھ عرصہ قبل یہ ملائیشیا سے جو ہے وہ واپس آیا،
تو اوورسیز جو پاکستانی ہیں جو بیچارے روزی روٹی کے لیے باہر جاتے ہیں، ان کے ساتھ اکثر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ پیچھے سے گھر جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس بندے کی بھی اپنی بیوی سے جو ہے وہ طلاق ہو گئی، ماں سے بھی اس کا جو ہے وہ جھگڑا ہوا، اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کے کوئی آگے تھا نہ اس کے کوئی پیچھے تھا، اور پریشانیوں میں گھرا ہوا یہ شخص جو ہے وہ جو زندگیوں کی تلخیوں سے لڑ رہا تھا، تو اس نے سوچا کہ کچھ دن کے لیے، اب عید پہ اپنوں کے ساتھ گزاری جاتی ہے، اپنے کوئی تھے نہیں، تو اس نے سوچا کہ عید پہ چلو ذرا میں گھومنے پھرنے جو ہے وہ چلا جاتا ہوں، تو چلو یہ جو زندگی کی تلخیاں ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، اس سے کچھ وقت کے لیے جو ہے وہ چھٹکارا مل جائے گا۔ تو یہ بندہ جو ہے یہ سوات کا جو علاقہ ہے مدین، وہاں پہ پہنچا اور اسکائی ویز ہوٹل میں اس نے کمرہ بک کروایا 18 جون کو، یعنی 17 جون کو عید تھی، عید کے دوسرے دن جا کے اس نے وہاں پہ یہ کمرہ بک کروایا، رینٹ پہ لیا اور وہاں یہ رہنے لگ گیا۔ اچھا، اب 18 جون کو اس نے روم بک کروایا اور 20 جون کا یہ واقعہ، یعنی عید کا جو چوتھا دن تھا، عید ختم ہونے کے بعد جو پہلا ورکنگ ڈے تھا، اس دن یعنی جمعرات کے دن جو آس پاس کے کمروں میں رہنے والے جو لوگ ہیں، ہوٹل کے مالک اور مینیجر کے مطابق انہوں نے شور مچا دیا کہ اس کمرے میں رہنے والا جو بندہ ہے، جو شخص ہے، اس نے قرآن کی توہین کی ہے۔ اچھا، وہ اس کا دروازہ بجا رہے تھے ہوٹل مالک کے مطابق، اور وہ شخص جو ہے وہ دروازہ نہیں کھول رہا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ درندوں اور مذہبی شدت پسندوں، جنونیوں کا ملک ہے، معاشرہ ہے، اور یہاں پر اگر توہین مذہب کا الزام لگا دیا جائے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ شخص خوف زدہ تھا اور وہ کمرے کا دروازہ جو ہے وہ نہیں کھول رہا تھا۔ اچھا، اس دوران جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکرز پر اعلانات ہونے لگے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کی کوئی بات ہو تو بلا تحقیق لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ہجوم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر اپنی فرسٹریشن اس انداز میں وہ نکالتے ہیں۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، آپ کو اندازہ ہی ہے کہ ایسے موقع پہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ قبل اچھرا میں ایک خاتون کے ساتھ کس طرح کا معاملہ جو ہے وہ ہوا تھا، لیکن وہ خوش قسمت تھی کہ اسے جو ہے وہ بچا لیا گیا۔ بہرحال پولیس کو اطلاع ملتی ہے کہ اس طرح ایک شخص پہ توہین قرآن کا الزام لگایا گیا ہے اور لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور صورتحال جو ہے وہ بڑی خراب ہے۔ تو پولیس وہاں پہنچتی ہے اور اس شخص کو گرفتار کر لیتی ہے اور اسے تھانے لے جاتی ہے، وہ جو ہجوم ہے اس سے اسے چھڑا لیا جاتا ہے۔ اب ایس ایچ او جو ہیں وہ مدین پولیس اسٹیشن کے، اسلام الحق ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اس بندے کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تھانے چلے گئے۔ پہلا سوال اب اس سے جو کیا گیا وہ کیا کیا گیا، اس سے پوچھا گیا کیا تم قادیانی ہو، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک پرسیپشن ہے کہ جی اس طرح کی حرکت جو ہے وہ قادیانی ہی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں بھی جب کوئی اس طرح کی بات کرتا ہوں، کوئی خود احتسابی کی بات کرتا ہوں، کوئی تنقید کرتا ہوں، تو سب سے پہلا الزام جو لگتا ہے کہ یہ قادیانی ہے۔ بڑا آسان ہے کسی پہ یہ الزام لگا دینا۔ تو اس شخص سے پہلا سوال یہ کیا گیا کیا تم قادیانی ہو، اس نے کہا جی نہیں، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اگلا سوال اس سے ایس ایچ او نے یہ کیا کہ تم نے قرآن پاک جلایا ہے؟ اس نے کہا جی میں کیوں جلاؤں گا قرآن پاک، میں کوئی پاگل ہوں، بیوقوف ہوں، مطلب میں اس کی کوئی تک نہیں بنتی نا، کیوں میں یہ کروں گا۔ اچھا، اس دوران وہ جو مشتعل مظاہرین ہیں ان کے ایمان کا شعلہ بھڑک رہا ہے، سلگ رہا ہے اور ایک الاؤ کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور اب وہ تھانے کا رخ کر لیتے ہیں۔ جب تھانے کا رخ کرتے ہیں تو گیٹ بند کر دیا جاتا ہے، اور حفاظتی نقطہ نظر سے ایس ایچ او صاحب جو ہیں وہ اس بدقسمت شخص کو، سلیمان کو، اپنے کوارٹر میں لے جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ تھانے پہ حملہ آور ہو جائیں، لیکن کوئی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہوتی، اور یہ جو اہل ایمان ہیں یہ حملہ آور ہو جاتے ہیں اور تھانے کو یہ نظر آتش کر دیتے ہیں، اور یہ آگ اس قدر بھڑکتی ہے کہ 9 گاڑیاں جلا دی جاتی ہیں، 10 موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ نظر آتش کر دی جاتی ہیں۔ اور سوات کے جو سینئر صحافی ہیں فیاض ظفر، ان کے مطابق یہ لوگ جو قرآن کی حرمت کے لیے اٹھے اور قرآن کی حرمت کے نام پہ جنہوں نے اتنا بڑا فساد برپا کیا، ان کے اپنے کرتوت ملاحظہ کریں۔ فیاض ظفر کہتے ہیں کہ یہ جو گاڑیاں جلائیں گئیں ان میں سے ایک گاڑی میں قرآن پاک موجود تھا، اور وہ آگ لگانے کی وجہ سے وہ قرآن جو ہے وہ جل گیا۔ تو اگر یہ توحید ہے تو پھر اس توہین کا سب سے بڑا ارتکاب تو
ان لوگوں نے کیا ہے جو قرآن کی حرمت کے نام پہ جو ہیں وہ اٹھے ہیں۔ بہرحال اس شخص کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے، تھانے کو جلا دیا جاتا ہے، اور پھر اس شخص کو لے جا کر زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ اور سمجھ نہیں آتی کہ کتنے سفاک رہے ہوں گے وہ لوگ کہ جو ایک شخص کو آگ کے الاؤ میں جلتا دیکھ رہے ہیں اور اس منظر سے محظوظ ہو رہے ہیں، اور اس موقع پہ نعرے لگائے جا رہے ہیں باقاعدہ، گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، اور پتہ نہیں نعرہ تکبیر اور کیا کیا۔ اچھا، کچھ سوالات میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں اس واقعہ کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی واقعہ ہو، فوراً موبائل سب کے پاس ہوتا ہے، اس کی ویڈیو بن جاتی ہے، تصویریں بن جاتی ہیں۔ تو یہ جو مبینہ الزام تھا توہین مذہب کا، توہین قرآن کا، اس کا کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کوئی ویڈیو، کوئی تصویر ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ یہ شخص جو مارا گیا اس نے قرآن کو جلایا؟ نہیں ہے۔ اچھا، وہ لوگ جو دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے ان کے ہاتھ میں اگرچہ وہ قرآن کے کچھ جلے ہوئے اوراق تھے، بتایا جاتا ہے، انہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ جو شخص جس کا نام سلیمان ہے، جو اس کمرے میں رہائش پذیر ہے، جو سیالکوٹ سے آیا ہوا ہے، اس شخص نے ہی توہین قرآن کا ارتکاب کیا ہے اور اس نے ہی قرآن کے اوراق جلائے ہیں؟ تو اس کا کوئی ثبوت ان لوگوں کے پاس تھا یا ہے؟ اس کا جواب ہے جی بالکل نہیں۔ جس قرآن کی مبینہ توہین پہ یہ لوگ جو ہیں یہ بپھر گئے اور انہوں نے ایک زندہ انسان کو جلا ڈالا، میں اس کے کچھ آیات آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا۔ مثلا سورہ الحجرات انہوں نے اگر پڑھی ہوتی تو انہیں پتہ ہوتا کہ واضح طور پہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ لیکن انہوں نے تصدیق کی زحمت گوارا نہیں کی، اور پھر تصدیق ہو بھی جائے تو بھی یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ قانون کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیں۔ اور اسی سورہ الحجرات کی ایک اور آیت جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت زیادہ گمان کرنے سے گریز کرو، پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ لیکن ہم تو ٹو میں رہتے ہیں، ہم تو بدگمانی میں ہمارا کوئی جو ہے وہ ثانی نہیں۔ تو یہ لوگ جو قرآن کی حرمت کے لیے اٹھے اور انہوں نے اتنا بڑا فساد برپا کر دیا، ایک بے گناہ شخص کو زندہ انہوں نے جلا ڈالا، اگر انہوں نے اس قرآن کو پڑھنے کی زحمت گوارا کی ہوتی، اسے سمجھنے کی کوشش کی ہوتی، تو انہیں معلوم ہوتا کہ ایک بے گناہ شخص کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے، اور کتنے بڑے گناہ عظیم کا ارتکاب جو ہے وہ ان لوگوں نے کیا ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ جس شخص پہ توہین قرآن کا الزام لگایا گیا، اس مبینہ توہین قرآن کا کسی قسم کا کوئی ہلکا سا چھوٹا سا کوئی ثبوت بھی دستیاب نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کی بے گناہی کا ایک ثبوت ایس ایچ او مدین کا جو بیان ہے اسلام الحق، اس کے بیان کی صورت میں جو ہے وہ موجود ہے، جس میں وہ شخص کہتا ہے کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں اور میں نے کوئی توہین نہیں کی اور قرآن جو ہے وہ نہیں جلایا۔ تو سب سے پہلے تو یہ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ یہ بکواس بند ہونی چاہیے، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی قرآن کی توہین پہ یا مذہب کی توہین پہ مشتعل ہجوم نے ایک شخص کو مار ڈالا۔ خبر یہ ہونی چاہیے کہ مذہبی جنونیوں نے اور شدت پسندوں نے مذہب کی آڑ لے کے، قرآن کی آڑ لے کے ایک بے گناہ شخص کو زندہ جلا ڈالا۔ اس درندگی کی، اس سفاقیت کی خبر اس طرح سے جو ہے وہ دی جانی چاہیے، کیونکہ ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی جس سے معلوم ہو سکے کہ اس شخص نے جو ہے وہ توہین کا ارتکاب کیا ہے۔ کسی قسم کا کوئی ثبوت جو ہے وہ موجود نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض محال یہ تو اس معاملے میں تو کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن اگر کسی شخص کوئی توہین کا
ارتکاب کرتا بھی ہے، آپ کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں، تو بھی کیا آپ کے پاس یہ حق ہے کہ آپ خود ہی جج بن جائیں، خود ہی منصف بن جائیں اور موب جسٹس کی صورت میں آپ فیصلہ سنا دیں اور اسے مار مار کے مار ڈالیں؟ کون سی شریعت، کون سی اخلاقیات، کون سا قانون آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ مجھے بتا دیں شریعت میں کہاں لکھا ہوا ہے، کون سی آیت، کون سی کس حدیث کی روح سے آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ایک ہجوم کو یہ اختیار حاصل ہے؟ یہ اختیار ریاست کو، حکومت کو حاصل ہے، اور جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کے قانون کا احترام آپ پر واجب ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس بیہودہ اور فرسودہ تھیوری کی طرف۔ یہ گھسی پٹی سیاسی تھیوریاں اصل میں یہ زوال پذیر معاشرے کی علامت ہوتی ہے۔ انہیں وہ حالت انکار میں ہوتے ہیں، وہ یہ مانتے نہیں ہیں کہ ہمارے اندر کوئی خرابی ہے، ہمارے اندر کوئی خامی ہے، ہمارے اندر کوئی مسئلہ ہے۔ وہ اس کی جسٹیفیکیشن یہ پیش کرتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف سازش ہو گئی، جی فلاں نے کر دی، فلاں نے کر دی، ہم تو بڑے اچھے ہیں جی۔ اچھا، اب یہ جناب یہ جو انتہائی گھٹیا قسم کا یہ جو جواز پیش کیا جا رہا ہے کہ جی پنجاب سے آئے ہوئے ایک سیاح نے توہین کر دی، وہ جی وہ سیالکوٹ میں نہیں کر سکتا تھا تو یہ اس نے ادھر آ کے جو ہے وہ سوات میں ہی قرآن کی توہین کرنی تھی۔ او بھائی بکواس بند کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کسی قسم کی کوئی توہین ہوئی نہیں ہے، یہ بے بنیاد اور گھٹیا الزام ہے۔ ابھی تک کوئی واقعاتی شہادت اس حوالے سے جو ہے وہ سامنے نہیں آئی، اور کچھ جو احمق ہیں وہ تو یہ بکواس بھی کر رہے ہیں کہ جی وہ 10 لاکھ روپے اسے دیے گئے تھے تاکہ سوات کا امن تباہ کرنے کے لیے وہ آئے اور یہاں پہ آ کے قرآن کو جلائے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے، پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اتنا گھٹیا ہو سکتا ہے، اتنا گرا ہوا ہو سکتا ہے، اس کا اتنا بکاؤ ہو سکتا ہے کہ 10 لاکھ روپے اسے اگر دے دی جائیں تو وہ الہامی کتاب کی جو ہے وہ توہین کر سکتا ہے۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا شخص کہ جی جو گناہگار ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزے نہیں رکھتا، کوئی بہت اچھا مسلمان نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ قرآن کی حرمت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، وہ توہین رسالت کا سنتا ہے تو اس کا خون کھول اٹھتا ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ایمان ہمارے اتنے مضبوط ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ روپے کے لیے وہ بک گیا۔ او بھائی کچھ شرم کرو، کچھ حیا، کچھ سوچ لیا کرو بھائی بات کرنے سے پہلے۔ اور یہ 10 لاکھ روپے کیا، کوئی 50 لاکھ روپے بھی کوئی آپ کو دے دے، اور اگر آپ کو پتا ہو کہ اس کام کے نتیجے میں ہم اپنی زندگی سے جائیں گے، ہم مر جائیں گے، لوگ ہماری تکا بوٹی کر دیں گے، اور بالخصوص اس صورتحال میں کہ جب آپ کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے، آپ کے بیوی بچے بھی نہیں ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں ہے کہ جی چلو یہ رقم جو ہے یہ آپ کے اہل خانہ کا جو ہے وہ کام آئے گی، تو آپ کیوں یہ کام کریں گے؟ تو یہ جو بیہودہ اور فرسودہ باتیں یہ کی جا رہی ہیں، یہ بند کریں، اپنے آپ کو جو ہے وہ دھوکہ نہ دیں اور اس خود فریبی سے نکل آئیں، کیونکہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ جو اسے پتا ہوگا کہ وہ اگر اس طرح کا کام کرے گا تو یہ جس طرح کا معاشرہ ہے، لوگ گھروں سے نکل آئیں گے اور اس کو زندہ جلتے ہوئے دیکھ کے نعرے لگائیں گے، ٹکا پوٹی اس کی کر دیں گے، وہ بچے گا نہیں۔ اچھا، پھر یہ جو لوگ گھروں سے نکلے، یہ جنہوں نے سب کیا، اچھا یہ کیا سب سازش میں شریک تھے؟ چلیں ایک بندے کو آپ نے کہہ دیا کہ وہ سازش کے تحت آیا، اس کے نتیجے میں جو ریئیکشن آیا، جو کچھ ہوا، اچھا پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ جی سوات میں، بھائی سوات کیا ہے؟ کوئی علاقہ غیر ہے سوات؟ کوئی مریخ ہے؟ کوئی باقی معاشرے سے کوئی الگ تھلگ جگہ ہے؟ کوئی امن کا اتنا ایسا گہوارہ ہے؟ آپ تو جیسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے کوئی سوات ایک ایسا الگ جزیرہ ہے جو عدم تشدد کے فلسفے پہ قائم کوئی جنت الفردوس ہے، جہاں پہ لوگ جو ہے وہ بڑے اچھے ہیں اور وہ باقی ملک سے جو ہے وہ بڑے مختلف ہیں۔ او بھائی یہ پورا ملک ہی جہنم بن چکا ہے، اور یہ صرف سوات کا معاملہ نہیں ہے، اس طرح کے واقعات ملک کے کونے کونے میں ہو چکے ہیں، تو سوات میں کیوں نہیں ہو سکتا اس طرح کا واقعہ؟ آپ کو یاد نہیں ہے کہ اسی سیالکوٹ میں کتنے واقعات ہو چکے ہیں؟ وہ جو سیالکوٹ میں 2 بھائیوں حافظ
مغیث اور منیب کو جس طرح سے مار مار کے ہجوم نے قتل کر دیا تھا، آپ کو یاد نہیں ہے کیا؟ لیکن وہ بات آئی گئی ہوگی اور وہ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ کارروائی نہیں ہوئی۔ اچھا، پھر یہ مردان کیا خیبر پختونخوا کا حصہ نہیں ہے؟ یہاں پہ مشال کے ساتھ کیا ہوا تھا، کس طرح بے رحمی کے ساتھ اسے مار دیا گیا تھا، کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ اور پھر فروری 2023 میں، ابھی یہ ماضی قریب کی میں باتیں بتا رہا ہوں، ورنہ تو واقعات کی ایسی لمبی فہرستیں میں گنوانے بیٹھوں تو شام ہو جائے۔ فروری 2023 کو ننکانہ صاحب کے علاقے واربرٹن میں کیا ایک شخص کو پولیس حراست سے اسی طرح چھڑا کر قتل نہیں کر دیا گیا تھا؟ اچھا، اگست 2023 میں جڑا والا میں کیا توہین قرآن کے الزامات کے تحت مسیحی کالونی میں آگ نہیں لگا دی گئی تھی؟ کیا پوری بستیوں کی بستیاں نہیں جلا دی گئی تھی؟ کیا وہ اسی پاکستان میں نہیں ہوا، کسی اور ملک میں ہوا؟ اچھا، پھر گزشتہ ماہ سرگودا میں کیا ہوا؟ اچھا، پھر اس کے بعد آپ سیالکوٹ میں ہی ایک سری لنکن فیکٹری مینیجر پرینتھا کمارا کو اسی طرح توہین مذہب کا الزام لگا کر کس طرح مارا گیا تھا، اور بعد میں کیا حقائق سامنے آئے؟ وہ بھائی، یہ سب کچھ اسی معاشرے میں ہوا ہے، اسی ملک میں ہوا ہے، سوات بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ تو یہ جو ہم نے فصل بوئی تھی مذہبی شدت پسندی کی، وہ اب لہلہا رہی ہے، پورے ملک میں لہلہا رہی ہے، برگ و بار لا رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اس طرح کے قوانین ہیں توہین کے، ان کے ذریعے دراصل بندر کے ہاتھ ہم نے ماچس تھما دیے، بندروں کے ہاتھ، اور وہ جہاں چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں وہ آگ لگا دیتے ہیں۔ اچھا، پھر جب اس طرح کے واقعات پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب اس طرح کے واقعات پہ آپ خاموش رہتے ہیں یا آپ اس طرح سازش کا راگ الاپ کر اس واقعے کی شدت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا یہ کہہ کر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کے معاملات کو کہ جب کوئی توہین قرآن کا ارتکاب کرے گا تو پھر یہ تو ہوگا، تو آپ کرتے ہی کیوں ہیں؟ جب اس طرح کی باتیں آپ کریں گے تو دراصل اس طرح کی باتوں کے ذریعے آپ اس درندگی کو دراصل بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات واضح کر دوں، آپ اس مغالطے میں نہ رہے کہ یہ جو آگ لگائی جا رہی ہے یہ محض لبرلز، محض مذہب بیزار لوگوں کے گھروں کو ہی آگ لگائے گی، ان کے لیے ہی خطرے کا باعث بنے گی اور آپ محفوظ رہیں گے۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ آپ کتنے ہی دیندار کیوں نہیں ہیں، آپ کا ایمان کتنا ہی مضبوط کیوں نہیں ہے، آپ کتنے ہی اچھے مسلمان کیوں نہیں ہیں، لیکن یہ سلسلہ جاری رہا تو ایک دن یہ آگ آپ کی دہلیز تک بھی پہنچے گی اور آپ بھی اس درندگی کا، آپ بھی اس جنونیت کا نشانہ جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ آپ زندگی کی تلخیوں سے، پریشانیوں سے تنگ آ کر اپنے گھر سے نکلتے ہیں، کسی جگہ گھومنے جاتے ہیں اور وہاں پہ اس قسم کی درندگی کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ کوئی آپ پر توہین قرآن یا توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگا کے جو ہے وہ آپ کو مشتل ہجوم کے ذریعے یوں زندہ جلا ڈالتا ہے۔ ذرا تصور کریں کیا کیفیت ہوگی آپ کی اور آپ کے پیاروں کی یا آپ کے چاہنے والوں کی۔ تو اگر اس طرح کی صورتحال سے جناب بچنا ہے تو اگر مگر کے بغیر اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور یہ موقف اپنائیں۔ یہ جو واقعہ ہے جو سوات میں پیش آیا، اس میں تو کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی واقعاتی شہادت نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ واقعتاً توہین قرآن کا ارتکاب ہوا ہے، لیکن جو موقف اس پہ اپنانا چاہیے کہ فرض کیا آپ کے سامنے بھی اس طرح کی حرکت ہوتی ہے، آپ کے سامنے کوئی شخص توہین کا ارتکاب کرتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ قانون ہاتھ میں لے لیں اور اس شخص کو زندہ جلا ڈالیں یا اس کی مار پیٹ کریں۔ ایسی صورت میں بھی قانون حرکت میں آئے گا اور اس کو جو سسٹم ہے اس کے تحت ہی جو ہے وہ سزا ملے گی۔ آپ نے یہ جو زنا کے حوالے سے شرعی قوانین ہیں آپ نے پڑھی ہوں گے، آپ کا ایمان ماشاءاللہ بڑا مضبوط ہے، ٹھاٹھے مار رہا ہے ہمارے ہاں اسلام، تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کیا قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی کو کسی غیر شخص کے ساتھ حالت غیر میں دیکھیں تو آپ مار ڈالیں؟ کہ لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے کہ بھائی گواہ بلا کے لائیں، انہیں دکھائیں، پھر اس پہ حد نافذ ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں نے دیکھا ہے اور اس کے بعد آپ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں۔
تو یہ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں صورتحال سے تو کسی اگر مگر کے بغیر اس پہ آواز اٹھانی ہوگی، اس پہ بات کرنی ہوگی، ورنہ آج اس سیالکوٹ سے آئے ہوئے اس شخص کی باری آئی ہے، کل کو کوئی بھی اس درندگی کا نشانہ بن سکتا ہے۔ اب تک اتنا ہی، بلال لوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔